السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا ومصلیا اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اسی انداز سے ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے دیکھا ہے۔ تو اتنے دنوں کی تفصیل کے بعد جیسا کہ بتایا گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے کو کون جان سکتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عملی تصویر پیش کر سکتا ہے۔ اس حیثیت سے کئی صحابہ اکرام کا آنکھوں دیکھا منظر کہ صحابہ اکرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں ادا کی، تو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نماز پڑھتے ہوئے پایا، پیارے نبی کا قیام کیسے رہا، پیارے نبی کا رکوع کیسے رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیسے رہا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کا طریقہ کیسے رہا، اتنے دنوں سے تفصیل سے ہم نے جانا۔ مختصر آپ کے روبرو یہ ہے کہ قیام میں بنیادی طور پر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلے پیروں کا ایڑیوں کی بنیاد پر جوڑ نہ لگانا، دوسرا کندھوں کا کندھوں سے ملانا، تیسری چیز تکبیر کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں، رفع الیدین چاہے نماز کے آغاز میں ہو، چاہے رکوع سے پہلے ہو یا رکوع کے بعد ہو یا پہلے تشہد کے اٹھنے کے بعد کیوں نہ ہو، ہمیشہ جب بھی تکبیر کے کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں تو کندھوں سے لے کر کان کی لولکی تک اس کے درمیان میں اٹھائیں، کندھوں سے نیچے بھی نہیں، کانوں سے اوپر بھی نہیں، اس کے درمیانی حصے میں ہاتھ اٹھائیں۔ اب ہاتھ باندھنے کی بات آئی تو کہا ہاتھ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کے دونوں کو جوڑ کر سینے پہ باندھ لینا ہے، سینے پر رکھ لینا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا۔ اس کے بعد رکوع کی بات آئی تو رکوع میں بنیادی طور پر دو چیزوں کا خیال رکھنا، ایک پیٹھ کا سیدھی رکھنا، دوسرا ہاتھوں کو مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ ایسا نہیں کہ رکوع میں جب ہم جاتے ہیں تو بنیادی طور پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ رکوع میں ہم چونکہ جھکتے ہیں اسی لیے بس ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھتے ہیں۔ ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھنا نہیں، ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، مضبوطی سے تھامنا ہے، صرف سپورٹ کے لیے رکھنا نہیں ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں رکوع میں۔ اور تیسری چیز جو سجدے کے تعلق سے ہے، سجدے میں بنیادی طور پر ساتوں عضو کا زمین پر لگنا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر، پیشانی اور ناک، اس کا پوری طرح زمین پر لگنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں پیروں کو جوڑ کر انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا سجدے میں، یہ چیز۔ اور آخری چیز تشہد۔ تشہد میں جس چیز کا خیال کرنا ہے کہ پہلے تشہد میں دائیں پیر کو کھڑا رکھ کے بائیں پیر پر بیٹھ جائیں، آخری تشہد میں دائیں پیر کو کھڑا رکھ کے اپنے سرین کے بل یا اپنی تشریف کے بل بیٹھ جائیں، زمین پر بیٹھ جائیں۔ یہ طریقہ ہے پوری نماز میں، قیام سے لے کر سلام تک، آخر تک پوری نماز میں جو چیز بنیادی طور پر لازم ضروری ہے وہ ہے اطمینان اور سکون۔ اگر کسی بھی نماز میں اطمینان نہیں ہے، نماز اطمینان اور سکون سے خالی ہے، جلدی جلدی ادا کیے جا رہے ہیں، قیام جلدی جلدی ہو رہا ہے، رکوع جلدی جلدی ہو رہا ہے، سجدہ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ نماز باطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی نماز ہمیں عمل سے یا قبول سے یا ثواب سے محروم کر کے رکھ دیتی ہے۔ بنیادی طور پر نماز میں لازمی چیز سکون کا ہونا، اطمینان کا ہونا۔ عبادت ہے، عبادت بغیر سکون و اطمینان کے قابل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جتنے افراد ہیں گزارش کرتے ہیں کہ سب کھڑے ہو جائیں ایک ساتھ۔ سب سے پہلی چیز اپنے پیروں کو دیکھیے، پہلے ایڑیاں کہیں دوسری صف میں تو گئی نہیں، پیروں کو آگے کرنا، آپ تھوڑا آگے ہیں۔ دیکھیے پہلی چیز یہی ہے کہ پیر کہیں دوسرے صف میں تو گئے نہیں ہیں آپ لوگوں کے۔ دوسری چیز پیروں کو اتنا ہی رکھیں جتنے کندھے ہیں، زیادہ کر کے
ایک کندھوں سے کندھے مل رہے ہیں کیا؟ پیروں سے پیر تو مل گئے، کندھے سے کندھا مل رہا ہے کیا؟ دیکھ لیجیے بادنا نہیں ہے، صرف تکبیر اٹھائے گا. دیکھیے کندھوں سے کانوں کے درمیان ہے، کانوں کے اوپر نہیں جانا، کندھوں سے نیچے بھی نہیں آنا. نیچے بھی نہیں آنا ہے، سیدھے اوپر نہیں ہے، برابر سیدھے. کندھے سے کانوں کے درمیان ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد رکوع میں. ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے رکھیں، صرف سپورٹ دے دینا ہے. چلیے سمی اللہ لمن حمدہ. پھر ہاتھ نیچے ملا کر کمر سے کانوں کے درمیان اللہ اکبر کے سجدے میں آ جائیے. اس کے بعد اڑ جائیے سجدے سے. اللہ اکبر. بائیں پر بیٹھ جائیں، بائیں پیر پر بیٹھ جائیے. بس جو بایاں پیر ہے وہ تھوڑا آگے کر کے زمین پر بیٹھ جائے. اچھا، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ایک چیز دیکھیے، کل جو بات بتائی گئی کہ مسبوق جو آخر تھوڑا تاخیر سے آئے وہ لوگ ان باتوں کا خیال کریں کہ دوسری سلام ہونے کے بعد اپنی نمازوں کو پوری کرنے کے لیے اٹھنا ہے. کل بھی بتائی گئی یہ چیز، اس کا خاص خیال رکھیں. صرف ایک دفعہ سلام پھرے فوراً اٹھ گئے نہیں، دونوں سلام ختم ہونے کے بعد اپنی نماز پوری کرنے کے لیے اٹھیں گے. ٹھیک ہے یہ چیز. اب یہ جو دشواری ہوئی، پیر سے پیر کندھے سے کندھا ملائیں تو سجدے میں تھوڑی دشواری، یا تشہد میں بیٹھتے ہوئے تھوڑا ٹائٹ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِینُوا بِأَیْدِی إِخْوَانِکُمْ. جماعت کے ساتھ جب ہوں گے تو تھوڑی دشواری ہوتی ضرور ہے. آپس میں ایک دوسرے سے تھوڑا نرمی کریں، آپ تھوڑا ایڈجسٹ کریں، بازو والے تھوڑا ایڈجسٹ کریں، تو اس کے ذریعے سے عادت جب پڑ جاتی ہے تو معمول بن جاتا ہے. عادت نہیں ہوتی ہے، ایک ہی دفعہ میں سب جڑنے کی کوشش کریں تب تھوڑی دشواری نظر آتی ہے. اگر ایسا معاملہ نہیں تو انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. اسی لیے ایک دوسرے پہ نرمی کریں کہ ہاتھ تھوڑا زیادہ پھیلائیں تو بازو والوں کو تکلیف ہو گئی، پیر تھوڑا زیادہ تورک میں زیادہ جھک گئے تو بازو والوں کو تکلیف ہو گئی. اس کا ہوتا ہے، اس چیز کا تھوڑا خیال کریں. جیسے جیسے عادت پڑے گی تو نماز میں یہ سلسلہ معمول ہو جائے گا. ہمارا معمول پہلے سے نہیں چل رہا ہے، اسی لیے تھوڑی دشواریاں میں نظر آتی ہیں. ایک اور چیز کچھ سوال کر رہے تھے. ایک چیز جو بات ہوئی کہ لوگ جو ہے کھسنے میں جو ہے تاخیر کرتے ہیں. ایک چیز کا خیال رکھیں، کھڑے ہوتے ہوئے اگر پیر کندھوں کا خیال ہونا تو دوسری صف میں یہ پریشانی نہیں آتی ہے. کھڑے ہوتے ہوئے اگر دونوں پیر زیادہ کشادہ کرے، دوسری رکعت کے لیے جب اٹھے چھوٹے کر دیے تب گیپ پڑ جاتی ہے. ایک ایک چھوٹے کرتے آئے تو بہت سی گیپ پڑ جاتی ہے درمیان میں. اگر اسی لیے کھڑے ہوتے ہوئے اس چیز کا خیال ہو تو درمیان میں گیپ نہیں پڑتی. ہاں اگر پڑ گئی تو اپنے آپ میں نہ رہیں، کھس کے صف کو جوڑ لیں. جو جہاں کھڑے وہیں نہ رہیں، تھوڑا ہٹ کر صف کو جوڑ لیں. پیر سے پیر کندھے کا کندھا خیال نہ کرنے کی وجہ سے، اب دیکھیے میں ایسے رکھوں پیر، میرے کندھے باہر ہے، بازو والا ملانے کے لیے تھوڑا ٹیڑھا ہونا ہی پڑتا ہے، بغیر ٹیڑھا ہوئے کہ کندھا نہیں ملتا. اسی لیے اس چیز کا خیال رکھیں، جب کھڑے ہوتے ہیں شروع میں اسی وقت پیر اور کندھوں کا خیال کر لیں، انشاءاللہ یہ ساری دشواریاں ختم ہو جاتی ہیں. آخری چیز نماز میں جو بتانی ہے، آپ اگر تاخیر سے نماز میں آئے، ایک آخری بات، جس رکعت میں آپ نماز میں ملتے ہیں وہ آپ کی پہلی رکعت ہے. جس رکعت میں آپ نماز میں ملتے ہیں وہ آپ کی پہلی رکعت ہے. عموماً یہ غلطی مغرب کی نماز میں ہوتی ہے. کیا ہے، مغرب کی نماز 3 رکعتوں والی نماز ہے. اس میں ہم اگر دوسری رکعت کے تشہد میں آئے، دوسری رکعت تشہد میں بیٹھے، تیسری رکعت کے لیے اٹھے، تیسری رکعت جماعت کے ساتھ میں مل گئی تو وہ ہماری پہلی رکعت ہے. سلام پھیرنے کے بعد دوسری رکعت پڑھ کے پھر تشہد میں بیٹھیں گے، پھر اٹھ کر پھر تیسری رکعت پڑھیں گے. تو اس حیثیت سے 3 الگ الگ رکعتیں الگ الگ تشہد کے ساتھ ہوتی ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے کہ ہم آخری رکعت میں ملے تو سلام کے بعد پھر دونوں رکعتیں ایک ساتھ پڑھ لیے،
ایسا نہیں کرنا، نماز الٹی نہیں کرنا، نماز میں پہلی 2 رکعتیں آتی ہیں، بعد 1 رکعت آتی ہے، اسی لیے بس اتنا خیال رکھیں جس رکعت میں ہم آ کر جماعت میں ملتے ہیں وہ ہماری پہلی رکعت ہے، تو اس کے بعد جو ہے ہمیں نماز کو مکمل کرنا ہے۔ ایک اور دفعہ نماز میں جب ہم تاخیر سے آئیں، چاہے ہم جس رکعت میں بھی ملیں وہ ہماری پہلی رکعت ہے جماعت کے حساب سے، اگر دوسری رکعت امام پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت، چوتھی، جس رکعت میں بھی ہوں، ہم جب آئے وہ ہماری پہلی رکعت ہے، اس حساب سے نماز کو ترتیب سے پڑھتے جائیں، پہلے 2 رکعت بعد 1 رکعت، 30 رکعت 3 رکعت والی نماز میں 4 رکعت میں پہلے 2 رکعت بعد 2 رکعت، جیسے ہم ملتے ہیں وہ ہماری پہلی رکعت ہے، اس میں یہ غلطی نہیں ہونا ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہے، ہم چوتھی رکعت میں آئے تو 1 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیے، اٹھ کر پہلے 1 رکعت پڑھیں، دونوں رکعتوں کو مکمل کریں، پھر دونوں رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے کہ 4 رکعت والی نماز ہے، ہم چوتھی رکعت میں آئے، سلام پھیر کر 2 رکعت پہلے پڑھ رہے بعد 1 رکعت، یہ نماز کوئی نماز ترتیب سے نہیں ہے، 1 رکعت پھر 2 رکعت پھر 1 رکعت، یہ نماز کی ترتیب بگڑ جاتی ہے، اسی لیے اتنا خیال رکھیں جس رکعت میں ہم آئیں وہ ہماری پہلی رکعت ہے، اس حساب سے نماز کو مکمل کریں، ٹھیک۔ ہاں کس میں بھی ہو، جب آپ آئیں وہ آپ کے نماز کا آغاز ہے، جس صورت میں آپ آئیں۔ ایک اور چیز اسی کے تعلق سے بہت لوگوں کے اشکال تھا کہ جب آپ نماز میں آئیں تو لوگوں کا معمول ہوتا ہے پہلے رکعت باندھ کر پھر جس کیفیت میں جاتے ہیں، امام اگر رکوع میں ہیں پھر سجدے میں ہیں تو پہلے رکعت باندھ کر پھر رکوع میں گئے پھر سجدے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ سیدھے مسجد کے اندر آئے، اللہ اکبر بول کر امام جس کیفیت میں اس کیفیت میں چلے جائیں، رکعت نہیں باندھنا ہے۔ امام سجدے میں ہیں، اللہ اکبر بول کر سجدے میں چلے جائیں، امام رکوع میں ہے، اللہ اکبر بول کر سیدھے رکوع میں چلے جائیں، رکعت باندھ کر پھر رکوع میں جانا پھر سجدے میں جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی مسجد میں آؤ، امام کو جس حالت میں دیکھو فوراً اس حالت میں نماز کنٹینیو کرو، نماز کو اس حالت میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ آپ رکوع میں آئے سیدھے تو پوچھ رہے ہیں رکوع پڑھ لیے تو رکعت ہو گئی کیا؟ اچھی بات، رکوع سے رکعت ملنے کا جو مسئلہ ہے، اتنی بات خیال رکھیں کہ اگر آپ اسی حالت میں فوراً آئے، آپ کو رکوع مل گیا تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر جان بوجھ کر کوئی تاخیر کرے، عموماً تراویح میں ایسی بات ہوتی ہے، خاموش پیچھے بیٹھے رہیں، رکوع میں جاتے فوراً آ کے مل لیں، تب نماز نہیں ہوتی، یہ نماز کے ساتھ کھیل ہے۔ نہیں اسی لیے بتا رہا ہوں، رکوع میں اگر آپ مل لیے تو فوراً اضطراری حالت میں آپ کی نماز ہو گئی۔ اگر اس کو معمول بناتے ہیں جان بوجھ کر، وضو خانے میں وقت ضائع کرے، باہر وقت ضائع کرے، گفتگو میں وقت ضائع کرے، پھر فوراً آ کے آپ رکوع میں نماز، آپ کی نماز نہیں ہوئی، یہ نماز کے ساتھ کھیل ہے۔ نہیں انشاءاللہ ہو جائے گی نماز، ٹھیک ہے۔ تو یہ جان بوجھ کر سورہ فاتحہ چھوڑنے کی یہ شکل ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کر کے پھر رکوع میں آ کے ملتے ہیں کھڑے ہونے کی دشواری کی وجہ سے، یہ مناسب نہیں ہے نماز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، آخری بات ایک بار سن لیں تھوڑا، کہ ایک منٹ، اس شخص کی نماز نہیں ہوئی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز میں سنا کہ پیچھے صحابہ اکرام جو ہے نماز میں قرات پڑھ رہے تھے، سورتیں پڑھ رہے تھے۔ پیارے نبی نے نماز ختم ہونے کے بعد کہا دیکھو مجھے سنے آیا کہ تم سورتیں نماز میں میرے ساتھ ساتھ دہرا رہے تھے۔ آپ نے اس وقت تعلیم دی کہ زیادہ سے زیادہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے، سورہ فاتحہ کے بعد اور نہیں پڑھنا، یہ اپنی جگہ بجا ہے، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز، ایک دفعہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں تیزی کے ساتھ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، مسجد میں جیسے ہی آئے باہر ہی رکوع کر دیا، رکوع ہی کی حالت میں سر نیچے رکھے جھک کر آئے مسجد میں اور رکعت میں مل گئے، نماز پوری کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ایسا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی نماز چھوٹنے کا ڈر تھا، اسی لیے وہاں دیکھا آپ رکوع میں تھے، وہیں رکوع کر دیا اور اسی حالت میں آ کے صف میں مل لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس حرص میں، جو تمہیں جماعت پانے کی جو حرص ہے، جماعت پانے کی جو تڑپ ہے، اللہ اور اضافہ کرے، البتہ اس چیز کو دوبارہ نہ دہرائیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا کر لیا، دیکھو فوراً رکوع میں آ کے ملے، اللہ کے نبی نے رکعت دہرانے کی اجازت یا حکم نہیں دیا، اللہ کے نبی نے کہا آئندہ یہ کام نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی آ کے مل لیں، پڑھ لیے تو ٹھیک، جان بوجھ کر کرنا یہ آئندہ کی بات ہے، کہ کوئی جان بوجھ کر سورہ فاتحہ چھوڑے یہ آئندہ کی بات ہے۔ اسی لیے جان بوجھ کر آئے، نماز میں کھڑے بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، ان لوگوں کے لیے کہا گیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسے اوروں کا موقف ہے نماز میں آ کے صرف خاموشی سے کھڑے ہونا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا۔ اس کے مقابلے میں یہ بات ہے کہ آپ وہاں خاموشی سے نہیں کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی، وہاں یہ بات ہے، ٹھیک۔ اس میں بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جماعت کی جب بات آئے میرے سے قریب وہی لوگ کھڑے، یعنی امام سے قریب وہی لوگ کھڑے جو بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں۔ کیوں؟ فطری طور پر کسی کو بھی کبھی کوئی ضرورت لاحق ہو سکتی ہے، امام کو اچانک وضو ٹوٹا تو اس قابل ہو پیچھے کھڑے ہونے والے لوگ کہ نماز پوری کر سکیں، امام فوراً چھوڑ کر جائے تو نماز پوری کر سکے جماعت والوں کی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ سمجھدار ہیں، بڑے ہیں، وہ مجھ سے پیچھے کھڑیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بڑے تاخیر سے آئیں، پہلے آئے ہوئے بچوں پہ زیادتی ہوں۔ بچوں کے اندر حرص زیادہ ہوتی ہے، بچوں کے اندر تڑپ زیادہ ہوتی ہے، شوق الگ جذبہ ہوتا ہے، فوراً جلدی آ جاتے ہیں اذان سنتے ہی مسجد میں۔ تو بڑے اس چیز کا خیال رکھیں، اذان سنتے فوراً مسجد میں آئیں۔ تو بڑے وقت پر آ گئے انشاءاللہ اور امام کے پیچھے قریب میں کھڑے ہو گئے، یہ اچھی چیز ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے کہ بچے اگر پہلے آ جاتے ہیں انہیں ڈانٹ کر ڈپٹ کر پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ آج بچوں کو پیچھے کر دیا گیا، بڑے نماز پڑھنے سے پہلے بچے مسجد خالی کر دیتے ہیں۔ اگر وہی بچے ساتھ میں کھڑے ہوتے تو پوری نماز تک ہوتے مسجد میں۔ یہ جو تعلیم دی گئی کہ بڑے رہیں امام کے پیچھے اور امام کے قریب، بڑوں کو اس بات کی تاکید ہے کہ بڑے جلدی آئیں مسجد میں، جلدی آ کے امام سے قریب ہو جائیں۔ انگلی حرکت دینے کی جو بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں جو چیز وارد ہے، بس صحابی رسول کہتے ہیں وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، پیارے نبی برابر اپنی انگلی سے اشارہ کرتے رہے۔ اللہ کے نبی سے اتنی بات ہے، تشہد میں انگلی کا اشارہ کرنا۔ اب علماء کا اختلاف ہے اشارہ کب کرنا ہے، شروع سے آخر تک کرنا ہے یا صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ پر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی سے آیا تشہد میں انگلی حرکت کرنا، تو بہتر یہی ہے تشہد آغاز سے لے کر اختتام تک حرکت کرتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ پر آپ اٹھائے پھر نیچے کر دیا اس کے بعد اٹھائے نہیں۔ اللہ کے نبی سے جو عمل ثابت ہے وہ تشہد میں انگلی کا حرکت کرنا۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تشہد کے آغاز سے اختتام تک حرکت دیتے رہیں۔ آپ جیسے التحیات شروع کریں اسی وقت آپ حرکت دیتے رہیں۔ یہ چیز نہیں کہ خاص صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ کے وقت آپ انگلی اٹھائے اس کے بعد نیچے کر دیں، ایسی بات نہیں۔ بس چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز جو اسلام کا بنیادی رکن ہے اس کے صحیح طریقے کو جان کر اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق دے وے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہماری عبادتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر سے ہرگز ہمیں محروم نہ کرے۔ ساری عبادتیں ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول رہیں۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔